کیا اسلام ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر نہیں تو قرآن میں کافروں کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں القاعدہ اور ISIS جیسے مسلم گروپ ٹیررسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ اور ہر ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے مسلمانوں کا نام کیوں آتا ہے؟ دنیا میں 4000 سے زیادہ ریلیجنز ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گرد، آتنکوادی یا ٹیررسٹ صرف مسلمان ہی کیوں؟ We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism. یعنی یہ مان لیا جائے کہ اسلام کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں ایسے معصوم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جنہیں ٹیررزم تو کیا اسلام میں نماز کے علاوہ ہی کسی چیز کا نہیں پتا۔ تاکہ جے شری رام بولتے بول بھائی ایڑا بول جے شری رام بول، ہاں بول جے شری رام، اسلام بولے نا الترا بول اور ایک بار بول بے بوکا جے شری رام اور ایک بار بول جے شری رام، جے ہنومان بول۔ اس اسکرپٹ کو ایک دفعہ سائڈ پر رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ دنیا کے ہر اس ملک میں ٹیررسٹ پیدا ہو جاتا ہے جس ملک میں امریکہ انویڈ کرنا چاہتا ہے؟ یا دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہر اس ملک میں جہاں پر زمین کے نیچے ذخائر پیدا ہوں، جہاں پر زمین کے نیچے تیل آ جائے، وہاں پر ہمیشہ یا ڈیموکریسی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا یا وہاں پر دہشت گردی پیدا ہو جائے گی، جس کو ختم کرنے کے لیے پھر امریکہ اس ملک کو انویڈ کرتا ہے۔ دیٹس وائی مڈل ایسٹ ٹیررزم کا ایک گڑھ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ لیٹس کم بیک ٹو آور اسکرپٹ۔ ٹیررزم کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس ویڈیو میں آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ مسلمان کا مقصد صرف وہی مقصد نہیں جو بالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ کیا ٹیررزم کو اسلام سپانسر کرتا ہے؟ اس بات کو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے مسلمان کو نہیں بلکہ قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن کے اندر سورہ المائدہ میں لکھا ہے، جس کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی بے گناہ کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں دیگر مقامات پر زمین پر فساد نہ پھیلانے کی تلقین کی گئی، لیکن سٹل اسلامی قوانین میں اور شریعت میں اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو کسی کو قتل کرنے کی کنڈیشنز موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر سزا دینے کا حکم۔ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر بے گناہ قتل کر دیا یا ایسا کوئی گناہ کیا تو اسلامی عدالت اسے قتل کرنے کا حکم دے سکتی ہے، لیکن یہ کام صرف گورنمنٹ کرے گی۔ دوسرے نمبر پر جنگ کے وقت اگر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری جنگ ہو جائے تو تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنے دشمن کو قتل کرو، لیکن سٹل اس میں بھی اسلام کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں جس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو بغاوت کریں اور فساد پھیلانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کام بھی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اور آخر میں اگر کسی نے اپنے دفاع میں کسی کی غلطی سے جان لے لی تو اسلام اس پر کوئی گناہ عائد نہیں کرتا۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ یہ 4 کنڈیشنز تو آج دنیا کے ہر ملک میں، یعنی ہر قانون میں، ہر سسٹم میں موجود ہے۔ اگر ہم اسلامی جنگوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انصاف قائم کرنے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جنگ کی، اور اس جنگ میں بھی کافی لیمیٹیشنز ہوتی تھی، جیسے مسلمان جنگ کے دوران بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو اور حتیٰ کہ پیڑوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرے ریلیجن کے جو مذہبی پیشوا ہیں جیسے پادری یا پنڈت، انہیں جنگ کے دوران نہیں مارا جائے گا۔ جنگ کے دوران صرف ان سے لڑا جائے گا جو تم پر حملہ کریں گے یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم جہاد کا نام لیتے ہو تو تم وائلنس پھیلاتے ہو، تم ایکسٹریمزم کا سمبل ہو۔ دس از ایبسلیوٹلی اے مسکنسیپشن۔ اس مسکنسیپشن کو بھی دور کرنے کے لیے ہم جہاد کو سمجھنے کے لیے آج کے مسلمان کو نہیں بلکہ قرآن کو دیکھیں گے۔ اسلام میں 4 قسم کے جہاد ہیں۔ پہلے نمبر پر جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان خواہشات کے خلاف جہاد جو غیر ضروری اور عیاش ہوں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مال کا جہاد، جیسا کہ زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا۔ تیسرے نمبر پر علم کا جہاد، علم حاصل کرنا اور اسے ہر دوسرے تک پہنچانا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے تلوار کا جہاد۔ یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کو ایک ایکسٹریمزم والا ریلیجن بناتی ہے، لیکن اسلام میں تلوار کا جہاد ان لیمیٹیشنز کے ساتھ کرنے کا کہا گیا ہے جو آپ کو اوپر بتائی گئی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف حق اور عدل کا نظام نافذ کرنا ہے، انسانوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، نہ کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام باتوں میں سے، ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے؟ لیکن لبرلز اینڈ سیکولرز اور نان مسلمز اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سورہ توبہ کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ غیر مسلم کو، کافر کو جہاں بھی دیکھو اسے مار ڈالو۔
तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ, मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मारो। बिल्कुल, ये जरूर लिखा है, लेकिन हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। आज से 1400 साल पहले जब मुसलमानों ने काफिरों के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट की बिना पर वो एक दूसरे पर अब दोबारा हमला नहीं करेंगे, तो काफिरों ने मुसलमानों को धोखा देते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया और उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि तुम काफिरों को अब जहाँ भी देखोगे तुम उनको मार डालोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तो ये उस आयत का कॉन्टेक्स्ट था। इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि हर मुसलमान किसी भी काफिर को जहाँ पर देखे उसका सर कलम कर दे, लेकिन इसका मकसद ये था कि अगर एक मुसलमानों की रियासत का किसी काफिर की रियासत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर वो गैर मुस्लिम रियासत उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उन मुसलमानों पर हमला करे, तो उन मुसलमानों पर फर्ज है कि वो उन काफिरों को जहाँ पर देखे उनको मार डालें। तो ये एक सिंपल सा रूल है जिसे दुनिया की आज हर एक स्टेट फॉलो करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट क्यों बनकर सामने आते? आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से पूछेंगे तो वो आपको अलकायदा या ISIS जैसे नाम बताएगा। तो टेररिस्ट लफ्ज सोचते ही दिमाग में एक ऐसा स्केच बनेगा कि एक इंसान जिसके मुंह पर दाढ़ी हो, जिसके लंबे से बाल हो, जिसके हाथ में गन हो और जो एक मुस्लिम हो। टेररिस्ट हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया। अगर मुसलमान कहीं पर हमला करे तो मीडिया उसको टेररिस्ट बनाकर इस्लाम को टेररिज्म का स्पॉन्सर डिक्लेयर कर देता है, जबकि अगर कहीं नॉन मुस्लिम अटैक करे तो मीडिया उसके साथ मेंटल इशू या किसी पर्सनल इशू का टैग लगा देता है और उसके रिलीजन को इस मामले में नहीं लाता। इसका पहला प्रूफ मैं आपको दूंगा। न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में हमला, जहां पर कुछ क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर हमला किया और 40-50 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस सारे हमले को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया, लेकिन किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों को टेररिस्ट नहीं कहा गया और ना ही उनके रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को टेररिज्म के साथ जोड़ा गया, क्योंकि कत्ल होने वाले मुसलमान थे। नक्सलाइट इंडिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो आज तक 4000 से ज्यादा सिविलियंस को कत्ल कर चुका है और 2500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के एजेंट्स को मार चुका है। लेकिन इंडियन मीडिया ने कभी भी उसके साथ टेररिस्ट का टैग नहीं लगाया, बल्कि उसे एक रेबल ग्रुप का नाम देकर रखा। अपनी बात को मैं इन अल्फाज के साथ कंक्लूड करूंगा कि अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं और आप एक नॉन मुस्लिम हैं, तो आज के मुसलमान को नहीं बल्कि इस्लाम को देखें। अगर आपको इस्लाम समझने के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन मॉडल चाहिए तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। और एक बात याद रखें, हर टेररिस्ट मुसलमान नहीं होता और हर वो शख्स जिसे मीडिया टेररिस्ट कहता है वो टेररिस्ट नहीं होता।